واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ جن پر مہربان ہوتا ہے ان کے حوصلے بڑھا دیتا ہے، برداشت بڑھا دیتا ہے، تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں۔ آپ لوگوں کو ایک ہی ذات پر اعتماد کرنے کی تلقین کرو، اور وہ ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھن جائے، ہمیں بہت کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ کوئی نیکی نہیں ہوتی تو آپ صرف معاف کرنا ہی سیکھ لو۔ اللہ کی رضا پر اپنی رضا کو نثار کر دینا قرب حق ہے۔ صبر کے معنی یہ ہیں کہ مشکل تو ہو لیکن بیان نہ ہو۔ جس کی عبادت منظور ہوئی ہو وہ سب کے لیے رحم مانگے گا۔ عقل کو استعمال کرنا دنیا ہے اور دل کو استعمال کرنا دین ہے۔ دعا یہ بھی ہونی چاہیے کہ ابلیس کا نصیب کسی کو نہ ملے جس کی عبادت رائگاں ہو گئی تھی۔ اگر آپ کو یہ دعا دے دی جائے کہ خدا آپ کو غم سے بچائے تو یہ دعا نہیں بد دعا ہوگی۔ فانی سے محبت کرو گے تو فنا ہو جاؤ گے، اور باقی سے محبت کرو گے تو بقا والے ہو جاؤ گے۔ جس کی یاد ہمیشہ ہے اس کو یاد کرنے والا بھی ہمیشہ ہوگا۔ کلمے کا مطلب ہی یہی ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں اللہ کے حبیب کا ذکر بھی ہوگا۔ اگر اللہ سے مانگنا پڑے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگو، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگنا پڑے تو اللہ کی یاد مانگو۔ رزق صرف یہی نہیں کہ جیب میں مال ہو، بلکہ رزق یہ بھی ہے کہ ذہن میں خیال ہو اور دل میں حال ہو۔ دنیا میں سب سے آسان راہ اللہ کی ہے۔ اللہ کا راستہ صاف نہیں تو پھر ہے کیا دنیا میں؟ اس راستے میں کہاں الجھن ہے؟ جتنا اللہ نے بتایا اتنا صحیح ہے۔ بے سکونی تمنا کا نام ہے۔ جب تمنا تابع فرمان الہی ہو جائے تو سکون شروع ہو جاتا ہے۔ مرتبہ، مقام اور دولت کی خواہش انسانی زندگی کو گن کی طرح کھائے جا رہی ہے۔ جب آپ کے اندر اپنی بدعمالیوں کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ رحمت کا وقت آ گیا۔ بس آپ لوگ اللہ کے ساتھ دنائی نہ کرنا، آپ سیدھا سادہ مان لینا کہ بس غلطی ہو گئی ہے، مجھے معافی عطا فرمائی جائے، سرکار معافی دے دیں، تو اللہ سے معافی مانگ لیں۔ یہ کبھی نہ کہنا کہ جی حالات ہی ایسے تھے، میں وہاں پر کیا کرتا۔